بولے یا رسول اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ سبحان اللہ۔ یہ کسی دنیا دار کا کلام نہیں ہے، یہ کسی دنیا دار کی بات نہیں ہے، بلکہ تیرے میرے پروردگار کا کلام ہے، جس نے دنیا کو بنایا، زمانے کو بنایا، آسمانوں کو بنایا، زمینوں کو بنایا، شجر و حجر کو بنایا، لال و گوہر کو بنایا، خشک و تر کو بنایا، پیروں پر کو بنایا، جس نے تجھے مجھے بنایا، وہی رب کائنات ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ اے ایمان والو، اسلام میں پوری طرح داخل ہو جاؤ۔ یا اللہ، اے پروردگار عالم، اے خالق کائنات، ہم مسلمان ہیں، ہم کلمہ پڑھتے ہیں، ہم کیسے اسلام میں داخل ہوں؟ اللہ نے ایمان والوں سے کہا، ایمان والوں سے فرمایا اے ایمان والو، اسلام میں پوری طرح داخل ہو جاؤ۔ اب اسلام میں پوری طرح داخل ہونے کا مطلب کیا ہے؟ تو میرے پیارے سنو، صرف کلمہ پڑھ لینے کا نام مسلمان نہیں ہے، بلکہ ضروریات کلمہ پر عمل کر لینے کا نام مسلمان ہے۔ کو ایسا کیجیے نا، باہر کے جو ساؤنڈ لگے ہوئے ہیں، ہر ان کی آواز بند کر دیجیے، تھوڑی اس کی آواز کھول دیجیے، دل لگا کے بولو سبحان اللہ۔ تو میرے پیارے، ہم مسلمان ہیں، ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم نبی کے وفادار ہیں، ہم نبی کے نام لیوا ہیں، لیکن جناب والا ہم کہتے ہیں اپنے آپ کو غلام مصطفیٰ، ہم کہتے ہیں کہ ہم نبی کے عاشق ہیں، ہم کہتے ہیں کہ نبی کے نام پر اپنی جانوں کے نذرانے لٹا دیں گے، لیکن حیرت ہوتی ہے مجھے اس قوم کے اوپر، حیرت ہوتی ہے مجھے اس قوم کے اوپر جو نعرے تو خوب لگا لیتی ہے، لیکن مسجد سے آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، الصلاۃ خیر من النوم، سونے سے بہتر نماز ہے، تیری نیند سے بہتر نماز ہے، تیرے بستر سے بہتر نماز ہے، تیرے ایئر کنڈیشن جناب والا گاڑیوں سے بہتر نماز ہے، تیرے بہترین روموں سے بہتر نماز ہے۔ لیکن میرے پیارے، ہمارا عالم یہ ہے کہ ہم اپنے دوستوں کے بیچ، اپنے یاروں کے بیچ، جناب والا اپنی ٹولیوں کے درمیان وقت ضائع کر دیتے ہیں، نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ جناب والا سامنے مسجد ہے، مسجد کے دروازے پر بیٹھ کر ہم ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہیں، دوسروں کی غیبت کر رہے ہیں، چغل خوری میں لگے ہوئے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں مسلمان، کوئی پوچھے تو کون ہو، کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، لیکن عالم یہ ہے کہ نمازوں سے ہم دور ہیں، روزوں سے ہم دور ہیں۔ زکوٰۃ جن کے اوپر فرض ہو گئی وہ اپنے مالوں کی زکوٰۃ نہیں نکالتے، جن کے اوپر حج فرض ہو گیا وہ جناب والا حج ادا نہیں کرتے۔ عالم یہ ہے کہ ماں باپ کی خدمت نہیں، بڑوں کا ادب و احترام نہیں، چھوٹوں پہ شفقت نہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کسی نے پوچھ لیا تو کہہ رہے ہم مسلمان ہیں۔ آج ہمارا عالم یہ ہے، ہمارا عالم یہ ہے، ہم جا کر دیکھیں جوئے خانے کے اڈوں پر جا کر دیکھیں، جناب والا مسلمان نظر آتا ہے، شراب کے میخانوں میں جا کر دیکھیں، جناب والا مسلمان نظر آ رہا ہے، سٹے بازی کر رہا ہے مسلمان، زناکاریاں کر رہا ہے مسلمان، عیاشیاں کر رہا ہے مسلمان، اپنے آپ کو کہہ رہا ہے غلام مصطفیٰ۔ تجھے غیرت نہیں آتی، تجھے شرم نہیں آتی، تو کیسا غلام مصطفیٰ ہے، تو کیسا نبی کا نام لینے والا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کسی شاعر نے کہا تھا پہلے زمزم سے زباں اپنی دھلا کرتی ہے، پھر تتلیاں نام محمد جو لیا کرتی ہیں۔ تو نبی کا نام لیتا ہے، تو نبی کا ذکر کرتا ہے، تو نبی کا نعرہ لگاتا ہے، لیکن جناب والا اسی زبان سے، اسی منہ سے جناب والا تو شراب کے گھونٹ بھی لے رہا ہے، تو جناب والا نشہ بھی کر رہا ہے، تو جناب والا دوسروں کی غیبت بھی کر رہا ہے، تو دوسروں کی چغلی بھی کر رہا ہے۔ آخر یہ کب تک چلے گا، کب تک چلے گا، آخر کب تک چلے گا؟ میرے پیارے، ہوش میں آ جاؤ، ہوش میں آ جاؤ، موت کا کوئی پتہ نہیں ہے، نہ مجھے معلوم ہے نہ تجھے معلوم ہے، نہ جانے کتنے نوجوان، نہ جانے کتنے طاقت والے، نہ جانے کتنے شہزور جنہوں نے سوچ رکھا تھا ہم 60 سال 70 سال 80 سال تک جئیں گے، بڑی امیدیں لگا رکھی تھی، ہم یہ کریں گے وہ کریں گے، یہاں جائیں گے وہاں جائیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے، یہ چیز خریدیں گے وہ چیز خریدیں گے، یہ بزنس کریں گے وہ بزنس کریں گے، لیکن میرے پیارے گھر سے نکلے راستے میں کسی حادثے کا شکار ہو گئے، گھر کے اندر فون کے ذریعے
لیے کسی نے اطلاع پہنچائی تمہارے بیٹے کا انتقال ہو گیا، تمہارے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، تمہارے بھائی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، تمہارے والد کا انتقال ہو گیا، عزیزان ملت اسلامیہ میں بتانا یہ چاہتا ہوں موت کا کوئی پتہ نہیں ہے، تیرے میرے پاس جو وقت ہے وہ غنیمت ہے، اسے غنیمت شمار کرو، اللہ نے جو سانسیں باقی دے دی ہیں انہیں غنیمت شمار کرو، نہ جانے کب موت کا فرشتہ آ جائے، نہ جانے کب روح قبض سے انسری سے پرواز کر جائے، نہ جانے کب جسم سے روح نکل جائے، اس سے پہلے کہ موت آئے قبر کی تیاری کر لو، آخرت کی تیاری کر لو۔ آخرت کی تیاری کیسے ہوگی، قبر کی تیاری کیسے ہوگی؟ تو میرے پیارے قبر کی تیاری اس طرح ہوگی، نمازوں کی پابندی کی جائے یہ قبر کی تیاری ہے، روز رمضان کا مہینہ ہے روزے رکھے جائے یہ قبر کی تیاری ہے، تیرے اوپر حج فرض ہو جائے تو حج ادا کرے یہ قبر کی تیاری ہے، تیرے ماں باپ حیات ہیں، تیرے ماں باپ بوڑھے ہیں تو ان کی خدمت کرے یہ جناب والا قبر کی تیاری ہے، تو اپنے بھائی کو بھائی سمجھ یہ قبر کی تیاری ہے، تو حرام سے بچا رہے یہ قبر کی تیاری ہے، تو سود خوری سے بچا رہے یہ قبر کی تیاری ہے، تو رزق حلال کھائے یہ رزق جناب والا قبر کی تیاری ہے۔ میرے پیارے سنو آج ماحول کو کیا ہو گیا، زمانے کو کیا ہو گیا، معاشرے کو کیا ہو گیا، میرے پیارے وہ جن کے ہاتھوں میں قرآن ہوا کرتا تھا آج ان کے ہاتھوں میں تاش کے پتے نظر آنے لگے، وہ جن کے ہاتھوں میں کتابیں ہوتی تھی حدیثیں ہوا کرتی تھی، وہ جناب والا جو بیٹھ کر قرآن سنایا کرتے تھے قرآن سنا کرتے تھے آج وہ بیٹھ کر ٹی ویاں دیکھ رہے ہیں، گانے سن رہے ہیں، گانے سنا رہے ہیں، لیکن میرے پیارے یاد رکھو جب موت آ گئی تو فرصت نہیں ملے گی، وقت نہیں ملے گا، اللہ نے تیری میری بلکہ ہر کسی کی موت کا ایک وقت متعین کر دیا ہے، ایک وقت کا متعین کر دیا گیا ہے، جب وقت پورا ہو جائے گا موت کا فرشتہ آئے گا، تیری روح تیرے جسم سے نکال لی جائے گی، تیرا بیٹا بھی ہے، تیرا بھائی بھی ہے، تیری بیوی بھی ہے، تیرے بچے بھی ہیں، تیری بہن بھی ہے، سارے رشتہ دار موجود ہیں، لیکن سب بے بس کھڑے ہوئے ہیں، سب بے بس کھڑے ہوئے ہیں، ڈاکٹر کے پاس گئے تھے، ڈاکٹر سے کہا تھا جتنا پیسہ خرچ ہو جائے لے لو لیکن میرے والد کو ٹھیک کر دو، میرے بھائی کو ٹھیک کر دو، میرے بیٹے کو ٹھیک کر دو، لیکن جناب والا اس کنڈیشن پر پہنچ گیا ہے مریض، جناب والا آپ کا بھائی آپ کا بیٹا آپ کا والد اب اس پوزیشن پر آ گیا ہے، اب اس اسٹیج پر آ گیا ہے کہ ڈاکٹروں نے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں، اب بھائی بھی کھڑا ہوا ہے، بیٹا بھی کھڑا ہوا ہے، جس اولاد کی خاطر تو جھوٹ بولا تھا، جس اولاد کی خاطر تو نے دوسروں کی زمینوں پہ قبضے کیے تھے، جس اولاد کی خاطر تو نے سود و بیاج کا کام کیا تھا، جس اولاد کی خاطر جناب والا تو نے حرام اور حلال میں تمیز نہیں کی تھی، وہ اولاد بھی بے بس کھڑی ہوئی ہے، وہ بھی کچھ نہیں کر سکتی۔ عزیزان ملت اسلامیہ میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں اس اولاد کی خاطر کیوں تم رزق حلال کمانے میں لگے ہوئے ہو؟ ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے کہ اگر اس اولاد نیک ہے، اولاد اچھی ہے، اس کی سیرت اچھی ہے، اگر آپ نے اس کی پرورش اچھے انداز میں کی ہے، اگر اس کے لیے تم زیادہ دولت نہ چھوڑو، زیادہ مال و زر نہ چھوڑو، پھر بھی وہ اچھے انداز میں زندگی گزار لے گی، اور اگر آپ نے جناب والا اس کے لیے دولت تو بے انتہا چھوڑ دی مگر اسے دین نہیں سکھایا، اسے شریعت نہیں سکھائی، اس کے جناب والا گھٹی میں عشق رسول گھول کر نہیں پلایا، تم اس کے لیے دنیا چھوڑ دو وہ سب کچھ تباہ کر دے گا۔ بچوں کو نیک بناؤ، اچھا بناؤ، انہیں مدارس میں داخل کر کر میں یہ نہیں کہتا کہ عصری تعلیم نہ دو، ضروری ہے دو، لیکن انہیں پہلے سچا مسلمان بناؤ، انہیں قرآن سکھاؤ۔ آج ہماری نوجوان نسل کا یہ عالم ہے انہیں قرآن پڑھنا نہیں آتا، انہیں نماز کی نیت نہیں آتی، وضو کا طریقہ نہیں آتا، انہیں غسل کا طریقہ معلوم نہیں۔ جو ضروری تھا ہم نے اسے ضروری نہیں سمجھا، اور جو ضروری نہیں تھا ہم نے اسے بہت ضروری سمجھ لیا۔ ہم کیسے مسلمان ہیں؟ کوئی ہم سے سوال کر لے تمہارے نبی کا نام، تو بہت سے ایسے ہیں کہ نبی کا نام معلوم نہیں۔ کوئی پوچھ لے تمہارا دین کیا، تو بہت سے ایسے بھی مل جائیں گے انہیں معلوم نہیں ہمارا دین کیا ہے، کہتے ہیں اپنے آپ کو مسلمان۔ قلندر لاہوری ڈاکٹر اقبال نے بڑی پیاری بات کہی تھی، تم صورت میں نصارا ہو تو تمدن میں ہنود،
یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی۔ تاریخ بھول گئے، ہماری تاریخ تو یہ تھی، ہم جو جیتے تھے جنگوں کی مصیبت کے لیے، مرتے تھے تیرے نام کی عظمت کے لیے، تھی نہ کچھ تیغ زنی اپنی حکومت کے لیے، در بدر پھرتے تھے دہر میں کیا دولت کے لیے، دی آزانے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، شان جستی نہ تھی نظروں میں جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہمیں چھاؤں میں تلوار۔ نقش توحید کا ہر دل میں بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہی پیغام سنایا۔ چل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، کوئی دھواں کوئی سرکش ہوا تجھ سے تو بگڑ جاتے تھے، تیغ کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے۔ کس قدر تم پہ گرا صبح کی بیداری ہے، حق سے ہے کب پیار ہاں نیند تمہیں پیاری ہے، تب یار پہ قید رمضہ بھاری ہے، تمہیں قید و یاری نے وفاداری ہے، مسجد مرثیہ خواہ ہے کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ آگے مسجد جو ہوتے ہیں سفارہ تو غریب، زحمت روزہ جو کرتے ہیں گوارا تو غریب، عمرائے مصر دولت میں غافل ہم سے، زندہ ہے ملت بیضا غربا کے دم سے، شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہے بھی کہیں مسلم موجود، تم صورت میں نصارا ہو تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے۔ آج ہمارا چہرہ اسلامی نہیں، ہمارا لباس اسلامی نہیں، ہمارا چلنے پھرنے کا انداز اسلامی نہیں، پہچان نہیں ہوتی ہے کون ہے ہم۔ عزیزان ملت اسلامیہ مسلمان ہیں، ہمارا انداز یہ ہونا چاہیے، ہم چاہے اکیلے ہو، ہزاروں میں ہو، لاکھوں میں ہو، چاہے ایئرپورٹ پر ہو، چاہے آپ بس اسٹینڈ پر ہو، چاہے ریلوے اسٹیشن پر ہو، جس جگہ بھی ہو، جہاں بھی ہو، آپ کا حلیہ دیکھے اور دیکھنے والا کہے یہ محمد عربی کا غلام جا رہا ہے۔ میرے پیارے، ہوش میں آؤ، ہوش کے ناخن لو اور شریعت پر چل کر زندگی گزارو، نمازوں کے عادی بنو، گناہوں سے بچو، برے لوگوں سے دور رہو، ہمارا دین محبت والا دین ہے، جہاں بھی رہو، جس جگہ بھی رہو، دنیا والوں کو یہ درس دو، یہ سبق دو، بلبل سے بہرحال نشے من نہ چھٹے گا، گل پہ تپا کے خوف سے گلشن نہ چھٹے گا، مانا کہ یہ ماحول موافق ہی نہیں ہے سرکار، مگر آپ کا دامن نہ چھٹے گا۔ اللہ حضرات سے گزارش ہے اطمینان و سکون کے ساتھ بیٹھے آپ حضرات۔ اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے، جنہیں کھانا چاہیے تھا وہ کھانے میں چلے گئے، جنہیں کھانا چاہیے تھا وہ کھانے میں چلے گئے، جنہیں عشق رسول کے جام چاہیے تھے وہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ ہمیں مال کی ضرورت نہیں، ہمیں درہم و دینار کی ضرورت نہیں، ہمیں جائیداد کی ضرورت نہیں، ہمیں سونے چاندی کی ضرورت نہیں، بس اتنا سنو، مل گئے مصطفیٰ کیا چاہیے، مل گئے، میرے ساتھ مل کے پڑھو، فضل رب العلا اور کیا چاہیے،
مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے. حضرت ابو بکر صدیق سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, اپنے سارے گھر کا مال لا کر حاضر کر دیا. حضرت عمر اپنے گھر کے آدھے مال کو لے کر آئے تھے. جب حضرت عمر آئے تھے سوچ کے یہ لائے تھے سب سے زیادہ میں لایا ہوں, تو میرے سرکار نے سرکار نے حضرت عمر سے فرمایا عمر کیا لائے ہو. لیکن جناب والا جب حضرت ابو بکر آئے تو جناب والا مصطفیٰ نے مسکرا کر فرمایا ابو بکر گھر کیا چھوڑ آئے, ابو بکر گھر کیا چھوڑ آئے ہو. تو حضرت ابو بکر کیا کہہ رہے تھے, فضل رب العلا اور کیا چاہیے, مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے. حضرت ربیہ سرکار کے صحابی سرکار کی بارگاہ میں حاضر رہتے تھے, وضو کے لیے پانی لاتے تھے, ضرورتوں کے لیے پانی لاتے تھے. ایک مرتبہ میرے مصطفیٰ نے مسکرا کر فرمایا سل ربیہ, اے ربیہ تمہاری طبیعت میں جو چاہے آج دل میں آئے, تمہاری طبیعت جس چیز کو چاہے وہ مانگ لو, تمہارے دل میں جو آئے وہ مانگ لو. تو جناب والے حضرت ربیہ نے دنیا کی جائیداد نہیں مانگی, دنیا کے اندر دولت نہیں مانگی, بنگلہ نہیں مانگا, بلکہ سرکار کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے مرافقتوں کا فی الجنہ, یا رسول اللہ جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں, میں جنت میں آپ کا پڑوس چاہتا ہوں. میرے مصطفیٰ نے مسکرا کر فرمایا آؤ غیر ذالک, اس کے علاوہ جو چاہو مانگ. جب نبی ایسا ہو, نبی مختار کائنات ہو, وہ لوگ جو کہتے ہیں نبی کسی چیز کے مالک کو مختار نہیں, ان کی آنکھوں جب کوئی جالا آ گیا ہے وہ اپنی آنکھوں کا جالا صاف کرے اور حدیث پاک دیکھے. جناب والا ربیہ سے سرکار فرما رہے ہیں اے ربیہ جنت تو تمہیں مل ہی گئی, جنت میں میرا ساتھ تو مل ہی گیا, اور غیر ذالک اس کے علاوہ بھی جو چاہو وہ مانگ لو. لیکن حضرت ربیہ کیا کہنے لگے, فضل رب العلا اور کیا چاہیے, مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے, مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے. حضرت عمر ہاتھ میں تلوار ہے, ننگی تلوار لے کر چلے ہیں, معاذ اللہ بانی اسلام کا میں خاتمہ کر دوں گا, قتل کر دوں گا. جناب والا دار ارقم میں پہنچے, چہرے مصطفیٰ کو دیکھا, تلوار نیچے سے گر گئی, تلوار ہاتھ سے چھوٹ گئی. عزیزان ملت اسلامیہ سوال کرنے والے نے سوال کیا اے عمر کیا تمہیں مال نہیں چاہیے, کیا تمہیں دولت نہیں چاہیے, تمہارے ہاتھ میں تو تلوار ہے, آگے بڑھو حملہ کرو, اب کیا تمہیں مال کی ضرورت نہیں ہے. عزیزان ملت اسلامیہ حضرت عمر کو مصطفیٰ نے دیکھا, مدینے والے مصطفیٰ نے دیکھا, مدینے والی سرکار نے دیکھا, تو آقا نے مسکرا کر فرمایا اے عمر ہم تو تمہارا انتظار کر رہے ہیں. حضرت عمر نے کلمہ پڑھا, مسلمان ہوئے, اور جناب والا وہ بانگے دوہل. حضرت عمر کہنے لگے فضل رب العلا اور کیا چاہیے, مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے. حضرت حلیمہ سعدیہ جب نبی دنیا میں تشریف لائے, جناب والا اپنے قبیلے سے چلی, ساتھ والی عورتوں کے ساتھ چلی, اونٹنی کمزور تھی چل نہیں پاتی تھی, سب سے بعد میں پہنچی, مالدار گھروں سے پہلے عورتوں نے بچے حاصل کر لیے, جناب والا ان کے حصے میں کوئی بچہ نہیں آیا. ساتھ والی نے کہا جاؤ عبد المطلب کے پوتے کو لے لو. جناب والا حضرت حلیمہ سعدیہ آمنہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مکان کے اندر داخل ہوئی. مصطفیٰ جان رحمت جھولے میں آرام فرما رہے تھے, اپنی گودی میں لیا. حضرت آمنہ فرمانے لگی حلیمہ جس مقصد سے آئی ہو شاید وہ تمہارا مقصد پورا نہ ہو سکے, وہ تمہیں اتنا مال نہ مل سکے, اتنی دولت نہ مل سکے, اتنی جائیداد نہ مل سکے. لیکن حضرت حلیمہ نے جب مصطفیٰ کے نورانی چہرے کو دیکھا, جب حضرت حلیمہ نے مصطفیٰ جان رحمت کے بددعا والے چہرے کو دیکھا, تو حضرت حلیمہ کہنے لگی فضل رب العلا اور کیا چاہیے, فضل رب العلا اور کیا چاہیے, مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے, مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے. جن کے ہاتھوں میں ہے دامن مصطفیٰ, جن کے ہاتھوں میں ہے دامن مصطفیٰ, ان کو روزے جزا اور کیا چاہیے, ان کو روزے جزا
اور کیا چاہیے. آخری حدیث پاک سنو, جب کل قیامت کا دن ہوگا, نفسی نفسی کا عالم ہوگا, کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا, سب لوگ مارے مارے پھر رہے ہوں گے, مشورہ کریں گے, چلو آدم کے پاس چلو. آدم کو اللہ نے صفی اللہ بنایا, بغیر ماں باپ کے پیدا فرمایا. آدم کے پاس چلو, آدم کی بارگاہ میں عرض کرو, اے آدم اللہ نے تمہیں صفی اللہ بنایا ہے, آپ اللہ کی بارگاہ میں ہماری درخواست کرو, ہماری سفارش کرو. جناب والا سب حضرت آدم کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں گے اور کہیں گے, اے آدم اللہ نے آپ کو بغیر ماں باپ کے پیدا فرمایا, صفی اللہ کا لقب آپ کو عطا فرمایا, آج ہماری کچھ سفارش کر دیجئے. حضرت جناب والا آدم کہیں گے, اذهبوا الی غیری, کسی دوسرے کے پاس چلے جاؤ, کسی اور کے پاس چلے جاؤ. حضرت نوح کے پاس آئیں گے, نوح بھی کہے, نوح کی بارگاہ میں عرض کریں گے, اللہ نے آپ کو رسول بنایا, نجی اللہ کا لقب عطا فرمایا, آپ سفارش کرو. حضرت نوح بھی کہیں گے, اذهبوا الی غیری, کسی دوسرے کے پاس جاؤ. حضرت ابراہیم کے پاس آئیں گے, جناب والا ابراہیم بھی کہیں گے, اذهبوا الی غیری. حضرت موسیٰ کے پاس آئیں گے, موسیٰ بھی کہیں گے, اذهبوا الی غیری. حضرت عیسیٰ کے پاس آئیں گے, عرض کریں گے, عیسیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کر دو. حضرت عیسیٰ کہیں گے, اذهبوا الی غیری. لوگ کہیں گے آدم کے پاس گئے, انہوں نے بھی اذهبوا الی غیری کہا. نوح کے پاس گئے, ابراہیم کے پاس گئے, موسیٰ کے پاس گئے, انہوں نے بھی اذهبوا الی غیری کہا. اب آپ بھی اذهبوا الی غیری کہتے ہیں, ہم کس کے پاس جائیں؟ تو حضرت عیسیٰ کہیں گے, اے لوگو پریشان نہ ہو, پریشان نہ ہو, آج سب شفاعت کا صحرا مصطفیٰ کے ماتھے سجایا گیا ہے. آج شفاعت کا تاج نبی آخر الزماں کے سر پر رکھا گیا ہے. آج نبی کی بارگاہ میں چلے جاؤ, آج وہ جو کہیں گے وہی ہوگا, آج ان کا کہاں مانا جائے گا. سب لوگ نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں گے. سب تو کہہ رہے تھے اذهبوا الی غیری, لیکن مدینے والے مصطفیٰ فرما رہے ہوں گے, انا لہا انا لہا, میں اسی لیے ہوں, اسی لیے ہوں. تب اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی نظر اس پر پڑی تو بریلی سے تاجدار اہل سنت پکار اٹھے. سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے, جب ان کی رسائی ہے وہ جب تو بنائی ہے, سب نے صفے محشر میں للکار دیا ہم کو, اے بے کسوں کے آقا تیری اعلیٰ حضرت کسی مولوی کا نام نہیں ہے, اعلیٰ حضرت اس ذات کا نام ہے جس پہ علم ناز کرتا ہے. تاج الشریعہ سبحان اللہ. نعرہ تو لگاتے ہیں لیکن مشن پہ کون ہے؟ تاج الشریعہ کا مشن معلوم ہے آپ کو؟ تاج الشریعہ فرماتے ہیں, زندگی نہیں یہ کسی کے لیے, زندگی نہیں یہ کسی کے لیے, زندگی ہے نبی کی, نبی کے لیے. بھروسہ دیکھیں, اعتماد دیکھیں, یقین دیکھیں. تاج الشریعہ فرماتے ہیں, اختر قادری خود میں کر دیا. اے تاج الشریعہ تم نے یہ کیسے کہہ دیا؟ ارے وہ کیوں نہ کہتے جب ان کے جد امجد اعلیٰ حضرت قادر بریلوی نے کہا, تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں, تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں, خود میں پہنچا رضا. سبحان اللہ, اختر قادری خود میں چل دیا,